جو زمین ٹھیکے پر لی جاتی ہے اس کا عشر زمین کے مالک پر ہوگا یا ٹھیکہ دار پر ہوگا؟ میرے بھائی، جس بندے نے زمین ٹھیکے پر لی ہے یہ عشر اسی کا ہے، اور خرچہ وغیرہ نکالنے کے بعد یا پہلے خرچہ نکالنے کے بعد نہیں، ما اخرجت الارض، جو زمین نکالے اس کا 10واں حصہ آپ نے دینا۔ نیز 10واں حصہ اور 20واں حصہ ایک فرق ہے۔ 10واں حصہ تب جب وہ بارانی زمین ہو، اور جب آپ ٹیوب ویل کے ذریعے، نہر کے ذریعے پیسے دے کر پانی لگواتے ہیں تو اس کا 20واں حصہ۔ نیز عشر نہ دینے والوں کے بارے میں جو وعید ہے، جو نہیں دیں گے تو کل قیامت میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم تے جلنے کی اور پوری ترتیبیں وہاں موجود ہیں۔ مال پاک نہیں ہوتا بھائی۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، قرآن کہتا ہے یہ تم دو گے تو تمہارا مال پاک ہوگا۔ الفاظ کنائی سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ کنائی الفاظ بارے میں لوگ استعمال کرتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ تو رن میں تو ویلی ہیں، یہ الفاظ کنائی ہے۔ تو اپنے گھر جل میں تک کو فارغ کر دیتے، یہ الفاظ کنائی ہے، اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ جا دفع ہو جا تو مجھ سے فارغ ہے، میں تو میرے اوپر حرام ہے، اس طرح کی باتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اسی لیے اپنے معاملات میں صحیح بولا کریں ذرا۔ امام مسجد کے لیے کیا حکم ہے؟ مثلا لباس اور عمر۔ امام مسجد کے حکم چھوڑیں، امام مسجد کو لباس تم لے کر دو۔ اپنے بچوں کے لیے عید کا لباس لے تو امام مسجد کو لے کر نہیں دیتے۔ امام مسجد کا کیسا ہونا چاہیے؟ تمہارا کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے بارے میں لوگ نہیں پوچھتے، امام مسجد کو نشانہ بنانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کے بندے، میں حیران ہوں، مسجد پر لاکھوں روپے لگے اور امام صاحب کی تنخواہ 6000 روپے۔ کمیٹی کے صدر نے آ کر کان میں کہا امام صاحب میرے بیٹی کی نوکری لگے، اس کے لیے دعا کرنا۔ امام صاحب نے جمعے میں کہا اللہ کمیٹی کے صدر کے بیٹے کی نوکری لگوا دے۔ سب نے کہا آمین۔ کہ اس کی تنخواہ میرے جتنی ہو، سب نے کہا آمین۔ منہ اتنا سا اس کا۔ بعد میں آیا مولوی صاحب یہ بد دعا کیوں دی؟ اس نے کہا بد دعا نہیں، میں نے دعا کی ہے جتنا میرا حق تم مجھے دے رہو اتنا تیرے بیٹے کو ملے۔ آجی تیرے پوتر کو 3 لاکھ تھے، میں گنا 6000 کیوں؟ میں کھوتی کو ہاتھ لایا۔ مولوی کے بارے میں لوگ خواہ مخواہ سے بات۔ ایک بندے نے مجھے کہا ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی رول گول ہے۔ میں نے کہا تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ جی ہاں صاحب، ابا کے نایا یہ سارے گھر یہ۔ میں نے کہا آپ کے گھر ہے؟ جی ہے۔ تو میں نے کہا تیری ہو جاتی ہے کیونکہ تو بھی دیکھنے والا ہے، وہ بھی دیکھ، تم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ سکتے ہو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی لگا ہوا ہے نا، جو تو کہہ رہا ہے ٹی وی کے والے پیچھے کی نماز نہیں ہوتی۔ بلیٹ کھیل کھیل کے آتے اور امام صاحب ٹی وی نہیں ٹھیک کر۔ امام شودے نال کوئی شیطان کو نہیں، مولوی نال 100 شیطان ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اسی لیے بھائی امام صاحب اپنے لباس کو ٹھیک رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں امام صاحب کی معاملات ٹھیک ہوں، اس عمر میں ہوں کہ وہ نماز پڑھائیں تو سب کچھ سمجھ آئے۔ یہ نہ امام سجدے میں جائے اٹھ بھی نہ سکے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ امام صاحب کو جو ہے نا اس طرح کی باتیں کریں اور میں صرف امام کو سارے گولیاں دے کر جاؤں گا اور لوگوں کو چھوڑوں گا۔ میں مقتدیوں کو پوری ڈرپ لگا کر جاتا ہوں۔ جی ہاں، صرف امام کو میں کچھ نہیں آتا۔ ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے، یقین مانے امام سے آ کر لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی محلے میں غریب ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا اس سے بڑا اور کوئی لطیفہ ہے؟ اس غریب سے آ کے پوچھتے ہو کوئی اور غریب ہے تو دسو۔ اس غریب سے پوچھتے ہیں، لو جی اور کیا۔ ایک امام صاحب تھے عالم حافظ، اور کمیٹی والے تھے سارے دنیا دار ناواقف عالم نہیں تھے، وہ ان کا انٹرویو لے رہے تھے۔ تو انٹرویو میں کہتے ہیں امام صاحب قیامت کی نشانی بتائیں۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی یہ کہ ایک عالم کا امتحان جاہل لے رہے ہیں، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ جی پا نہ پڑھی تو ملا بڑھ کھڑی، اے ہن مولوی دے امتحان پوچھ جب مولوی صاحب چھیواں کلمہ سنا اللہ بھویں آپ کو تریجا نہیں سالا۔ ایک بندے نے مجھے کہا مولوی صاحب جن پیچھے لگیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا جی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ کہتے شکر ہے مجھے آتی ہے۔ ساتھ والے نے کہا سنا؟ انہوں نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ انہوں نے کہا اوہ تیرا ککھ نہ راوے، یہ قل هو اللہ سورۃ اخلاص ہے، آیت الکرسی نہیں ہے۔ تو اپنا حال یہ ہے، اس آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص کا فرق نہیں آتا۔ اور پوچھیں گے امام مسجد کے لیے کیا حکم ہے؟ امام مسجد ہم سے پوچھے گا، اسے ہم بتا دیں گے، آپ اپنی بات کریں۔